الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وبعد. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدعاء هو العبادہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دعا اصل میں وہی عبادت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور موقع پر بھی فرمایا اقرب ما یکون العبد من ربہ وهو ساجد فاکثر الدعاء، کہ بندہ اپنے رب کے بہت زیادہ قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، لہذا تم سجدے کی حالت میں کثرت سے دعا کیا کرو. خاص کر موجودہ حالات میں جیسا کہ ابھی الیکشن کا دور گزرا ہے، انتخابات کے بعد نتائج قریب میں سنائے جانے والے ہیں، ایسے موقع پر جہاں بہت ساری تدبیریں کی گئیں، تدبیر کے بعد تقدیر پر بھروسہ کرنا بھی ضروری ہے، اور اللہ تعالیٰ سے خاص کر اس موقع پر خاص کر اپنے وطن عزیز کے لیے اور مسلمانوں کے لیے اور ملک کی سیاسی حالات کے لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ خاص کر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، کثرت سے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں، اس لیے کہ حدیث میں یہ بھی آتا ہے لا يرد القضاء الا الدعاء، تقدیر کو بھی اگر کوئی چیز بدل سکتی ہے تو وہ دعا ہی ہے. تو لہذا انفرادی طور پر سارے مسلمان خاص کر افطار سے پہلے سجدے کی حالت میں نمازوں کے بعد انفرادی طور پر ہی صحیح باقاعدہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں، خاص کر ملک کے خیر کے لیے، ملک کی سالمیت کے لیے، فتنہ پرور لوگوں کی شر سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے کثرت سے دعا مانگیں. اللہ تعالیٰ اس ملک کا خیر فرمائے، اس لیے کہ شر انگیز اور فتنہ پرور لوگوں نے جو ماحول بنا کے رکھا ہے مسلمانوں کے لیے اور خاص کر اقلیتوں کے لیے بڑے مسائل ہیں. اب تک جو حالات جو گزرے ہیں یہ خود بھی سب کے سامنے واضح ہیں. اب آئندہ کے جو حالات ہوں گے اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے خیر کی دعا مانگیں، اللہ تعالیٰ سے کثرت سے دعا ہو. خاص کر جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ سجدے کی حالت میں کی جانے والی دعا قبول ہوتی ہے، اور افطار سے پہلے جو دعائیں کی جاتی ہیں جیسا کہ فرمایا للصائم دعوۃ لا ترد، افطار کے موقع پر جو دعائیں کی جاتی ہیں قبول ہوتی ہیں، اور روزہ دار کی دعا اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرماتا ہے. اس لیے خاص کر مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ دعا میں کچھ وقت لگائیں، خاص کر ملک کی سالمیت کے لیے اور اسلام اور اہل اسلام کے حق میں اور تمام اقلیات کے لیے خیر کی دعا مانگیں اللہ تعالیٰ سے. اللہ ہی کے اختیار میں ہے، جسے چاہے وہ اقتدار پر رکھے، جسے چاہے اقتدار سے بے دخل کر دے. جیسا کہ خود اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. اللہ تعالیٰ ہی ہے جو حکومتوں سے نوازتا ہے، حکومتوں سے بے دخل کرتا ہے، کسی کو عزت سے نوازتا ہے، کسی کو ذلیل کر دیتا ہے. ساری بھلائیاں اللہ کے اختیار میں ہیں، اللہ ہی سے خیر مانگنی چاہیے، اور مومن کا کام ہر معاملے میں اللہ سے مدد طلب کرنا ہے. جو بھی ہوگا اللہ کی مرضی سے ہوگا، اللہ کی مصلحتوں سے ہوگا. اللہ تعالیٰ خیر کے اندر ہمارے لیے مزید اور خیر پیدا فرمائے، اور خصوصاً شر پسندوں کی شر سے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، اور خاص کر وطن عزیز کے سارے باشندوں کو ہر ایک کو باعزت جینے کی اور پرامن اور سکون کی زندگی گزارنے کے اللہ سب کو توفیق نصیب فرمائے. اس لیے خصوصاً اس موقع پر ہم بھی دعا کرتے ہیں، آپ بھی تمام حضرات دعا کیجئے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو خاص کر اس ملک میں عزت کے ساتھ جینے، اسلام کی سربلندی کے لیے کوشش کرنے اور تمام لوگوں کے درمیان اسلام کی دعوت کو پھیلانے کی توفیق نصیب فرمائے. اور جو لوگ اسلام سے نابلد ہیں ان کو اسلام سے قریب کرنے کی ہمیں کوشش بھی کرنی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جب تک رکھے اسلام کی خدمت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.